نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہمارا دینی و تعلیمی تربیتی کورس کا تیسرا نشست ہے۔ پہلے دو نشستوں میں ہم عقائد کے بارے میں کچھ بیان کر چکے ہیں۔ آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں بیان کریں گے۔ دوسرے نشست میں ہم ایمان کی تعریف، اس طرح کفر کی تعریف، اس طرح ضروریات دین کی حقیقت بیان کر چکے ہیں۔ آج کی درس میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ خود موجود ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اس پر فنا نہیں آئے گا۔ اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ نہ ہی کسی سے پیدا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہے۔ اللہ باپ، ماں و اولاد سب رشتوں سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اللہ جہت سے پاک ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ زمان سے پاک ہے۔ اللہ کی کوئی ہم اثر نہیں، اللہ کسی شے کا محتاج نہیں، اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا مالک ہے۔ یہ سب توحید کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات کی حقیقت جاننے سے مخلوق عاجز ہے، اللہ کا کوئی ہم اثر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ صفات متشابہات کہتے کس کو ہے۔ صفات متشابہات وہ صفات ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے قرآن اور حدیث میں آئی ہو، اور یہ ایسی صفات ہو جو مخلوق کے ساتھ متشابہ ہو، جیسے سننا، دیکھنا، بولنا، یہ سب اللہ کے لیے قرآن میں آئی ہے اور یہ مخلوق کے ساتھ متشابہ ہے۔ اس سب کو متشابہات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تو ان کے بارے میں چند باتیں یاد رکھنی ضروری ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں بدون تعویل و تشبیہ، یعنی ہم جس طرح یہ قرآن میں اللہ کے لیے آئی ہے ہم اسی طرح اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، لیکن ہم اس میں نہ کوئی تعویل کرتے ہیں نہ کوئی تشبیہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے ید کا استعمال قرآن میں ہوا ہے تو یہ ید اللہ کے شان کے مناسب جس طرح ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ نہ ہم اس کی کیفیات کے بارے میں بات کرتے ہیں، نہ ہم کہ اس کا مطلب جانتے ہیں، نہ ہم اس کا معنی جانتے ہیں، بلکہ اس کی حقیقت سے اللہ واقف ہے۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جسم کے اعضاء سے پاک ہے، اللہ جسم کے صفات سے بھی پاک ہے، جیسے کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، یہ سب جسم کے صفات ہے، اللہ ان سب سے منزہ اور پاک ہے۔ تیسرا، اللہ مخلوق کے ساتھ ہر قسم کی مشابہت سے پاک ہے۔ یہ تین باتیں یاد رکھنی چاہیے، یعنی اللہ کے لیے جو متشابہات قرآن اور حدیث میں آئی ہے اس کی حقیقت سے اللہ واقف ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ مخلوق کے ساتھ ہر قسم مشابہت سے پاک ہے۔ سامعین محترم، توحید باری تعالیٰ کا حقیقت بھی جاننا ضروری ہے۔ یہاں پر توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ کو اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ماننا، ایک ماننا، یکتا ماننا، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ عبادت بھی اللہ کے لیے کرنا، حاجتیں بھی اللہ کے سامنے رکھنا، اللہ سے اپنے حاجتیں مانگنا، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ ہاں، مشکل کشا اللہ کو ماننا، داتا اللہ کو ماننا، دستگیر اللہ کو ماننا، اپنے سب حاجات کو پوری کرنے والا صرف وحدہ لا شریک کی ذات کو ماننا، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ سامعین محترم، توحید کے بالمقابل آتی ہے شرک۔ شرک کی بھی جاننا ضروری ہے، اس کی حقیقت کی جاننا اور اس کی انجام کا۔ تو شرک اللہ کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ یعنی حاجتیں اللہ پوری کرتی ہے، اگر کوئی اللہ کے ساتھ اس میں کوئی شریک اور بندہ ٹھہراتا ہے تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک اللہ جل جلالہ کے غصے کا سبب بنتا ہے
اور کائنات میں عظیم ترین گناہ ہے یہ، سب سے بڑی، اس سے اور بڑی کوئی گناہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ جس طرح بندہ اپنے بیوی کے ساتھ شریک برداشت نہیں کر سکتا، اللہ اپنی ذات اور صفات میں کسی کو شریک برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے جو بندہ حالت کفر اور شرک میں دنیا سے اس کے رحلت ہو گئی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم کو اس سے محفوظ کرے۔ سامعین محترم، یہاں پر علم غیب کے متعلق ایک بات جاننا ضروری ہے کہ علم غیب کلی طور پر اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے کہ ہر چیز کا علم وحدہ لا شریک کے ذات کو ہے۔ پہلے جو تھا، اب جو آئے گا، یہ سب غیب کی جو باتیں ہیں اس کی علم اللہ رب العزت کو ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو ان باتوں کا علم ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو وحی کے ذریعے بتلائی ہے۔ اس لیے بہت سے غیب کی ایسی باتیں ہیں جو انبیاء کرام کو معلوم نہیں، تو اس لیے ان کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عالم الغیب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، یہ ہمارے آج کا درس تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو ہم نے اس میں چند باتیں ذکر کی۔ پہلے اللہ کی جل جلالہ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہم نے بات کی کہ ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پھر متشابہات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پھر اس طرح توحید کی تعریف ہم نے کی، شرک کی تعریف کی، اور اس کے ساتھ علم غیب کے بارے میں چند باتیں عرض کی۔ اللہ رب کریم ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے عقائد کو درست فرمائے، اور یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔